ہر رات نیند نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دو چیزوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ دوستوں، پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورتوں کی 70 رکعت نماز سے بڑھ کر ہے، اور اگر شوہر پریشان گھر آئے اور بیوی اس کو تسلی دے تو اسے جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر بیوی اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات کو سو نہ سکے تو اسے 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کے کہے بغیر اس کے پاؤں دبا دے تو اسے 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو عورت آٹا گوندتے وقت بسم اللہ پڑھتی ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے، اس سے نیک بختی کے دروازے کھلتے ہیں۔ مکاروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ اگر تمہیں ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ اللہ پاک کے ولی کی صحبت کے چند لمحے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ دل کی اپنی زبان ہوتی ہے، دل کو بات کرنے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں سوائے اللہ کے، تب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ اچھا بولیں تو پھر یہ دنیا ایک نئی دنیا بن جائے گی۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ تو مایوسی سے یہ نہ کہہ کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں، کیونکہ وہ کریم ہے اور اس کریم کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں۔ منہ دھونے سے قبل لیمو کا اور کھیرے کا رس مکس کر کے چہرے پر مساج کریں، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں تھوڑا نمک ڈال کر دانتوں پر لگائیں، دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ اللہ کا نام سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ جب تم ہر کام کو حق اور سچ سے پورا کرو گے تو لوگ تم پر ہنسیں گے، لیکن اس ہنسی سے گھبرانا مت، یہ تمہیں اپنے اصل مقصد اور مقام تک لے جائے گی۔ نا امیدی کو دل میں پالنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو بے وقوف اور جاہل ہیں۔ کوئی بڑا فکری کام وہی شخص کر پاتا ہے جو اپنے سارے جسم کا لہو اپنے دماغ میں سمیٹ دے۔ انسانی شخصیت کی سب سے حیرت ناک خصوصیت اس کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک نہیں کو ایک ہے میں تبدیل کر سکے۔ زیادہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی کبھار تاریخ بھی رقم کر دیتے ہیں۔ جو کسی دوسرے کے مذہبی جذبات کا خیال نہیں رکھتا وہ اپنے مذہب کا بھی خیال نہیں رکھ پاتا۔ دو طرف کا جھگڑا سننے سے پہلے فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اس وقت تک تم پر اثر انداز نہیں ہوگی جب تک تم خود برائی سے دور جانے کی کوشش نہیں کرو گے، اس وقت تک تم پر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ محبت ایک ایسا میٹھا شربت ہے جو تمہیں پوری زندگی مزہ دیتا ہے۔ انسان تو آزاد ہی پیدا ہوتا ہے، اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ خود کو آزاد کرتا ہے یا کسی کا غلام بناتا ہے۔ جس کے دل میں امید ہوتی ہے وہ زندگی میں کبھی بھی دکھی نہیں ہوتا۔ دیہات اور شہر میں فرق صرف رقبے کا نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں کی روح الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کا درمیانی فاصلہ سکون حیات کہلاتا ہے۔ دشمنوں کو بھی میں نے محبت اور لشکر کا مستحق گردانا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی مجھے غفلت سے جگایا اور آنکھیں دی ہیں۔
جس کے ہاں خیالات کی رانائی ہو، اس کے ہاں جذبات کا ہے جانو تو گیان کم ہوتا ہے۔ سادہ خوراک سے پیٹ بھرنے والا انسان اپنی تلاش اور ذات کی شناخت میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مخفی اور روگنی غذائیں خواہش نفسانی کے ساتھ ساتھ بے غیرتی کو بڑھاتی ہیں۔ ہر رات نیند نہ آنے یا بے چینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دو میں سے کسی ایک چیز میں ضرور اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ ہے ایمان کی دولت یا دنیا کی دولت۔ مرد اس عورت سے کبھی شادی نہیں کرتا جس سے وہ چھپ چھپ کر ملتا ہو، مگر اس عورت سے لازمی شادی کر لیتا ہے جس سے کوئی اور چھپ کر ملتا ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلی بات اعتبار، نمبر 2، دوسری بات محبت، نمبر 3، تیسری سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ بد نسلے لوگ جب بھی ناراض ہوتے ہیں تو ہمیشہ 2 جگہوں سے شکار کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ بد نسل لوگوں سے تعلق نہ رکھیں، کیونکہ جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت پر وار کرتے ہیں اور کہیں کا نہیں چھوڑتے، ہر طرف سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرد کو یہ مت کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے، بلکہ ایک کام کرو، وہ تمہیں کھونے سے ڈرے گا۔ نمبر 1، اس کی تعریف کرو۔ نمبر 2، محبت کا اظہار کبھی نہ کرو۔ نمبر 3، اس کو ٹائم اور توجہ دو۔ نفرت اور حسد کرنے والے لوگوں سے انتقام لینے 7 بہترین طریقے۔ 1، اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کریں اور اپنی محنت سے مزید کامیابیاں حاصل کریں۔ آپ کی کامیابی سے وہ خود ہی جلیں گے اور آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 2، انہیں اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہ دیں کہ ان کی نفرت یا حسد آپ کو متاثر کرے۔ انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرنا آپ کا بہترین رد عمل ہے۔ 3، اپنی شخصیت، تعلیم اور مہارتوں کو مزید نکھاریں۔ جب آپ خود میں بہتری لائیں گے تو آپ کے مخالفین خاموش ہو جائیں گے۔ 4، ان کی منفی باتوں کا مثبت انداز میں جواب دیں۔ اگر وہ طنز کریں تو انہیں شکریہ کہیں، اس سے ان کی حسد بڑھ جائے گی اور وہ آپ سے الجھنے کے بجائے شرمندہ ہوں گے۔ 5، اپنے مثبت رویے اور خوشی کو برقرار رکھیں۔ خوش رہنا ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی شکست ہے جو آپ کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ 6، انہیں دل سے معاف کر دیں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ معاف کرنے سے آپ خود کو ذہنی سکون دیں گے اور وہ اپنے اندر ہی جلتے رہیں گے۔ 7، اپنی زندگی میں مثبت لوگوں کو اہمیت دیں اور اپنی توجہ ان لوگوں پر مرکوز رکھیں جو آپ کے حامی ہیں۔ منفی لوگوں کو نظر انداز کر کے آپ اپنی خوشیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ان اصولوں کو اپنا کر آپ نفرت اور حسد کرنے والے لوگوں کو بغیر کسی منفی عمل کے جواب دے سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کے نکلو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔